پیارے دوستو، سچی اسلامی واقعات میں سے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک کافر باپ تھا جس نے اپنی بیٹی کو کبھی پیار سے نہیں دیکھا، کبھی اس کو بیٹی نہیں سمجھا۔ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ جب بھی وہ اپنی بیٹی کو مارنا چاہتا تھا، نہ جانے کون سی طاقت اس کے آڑے آ جاتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ کوئی اندیکھی طاقت اسے بچا رہی ہے۔ اس آدمی کے 3 بیٹے اور تھے۔ وہ باپ اپنے تینوں بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اپنی بیٹی سے سخت نفرت کرتا تھا، کیونکہ بیٹی کو وہ بوجھ سمجھتا تھا۔ کہتا تھا کہ بیٹے باپ کا سہارا ہوتے ہیں، اور یہ بیٹیاں تو صرف کھانے کے لیے ہوتی ہیں، ان کو زندگی میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ لڑکی کو یہ بات نہیں سکھائی گئی تھی، لیکن خود بخود اس کے دل میں ہر ایک کے لیے رحم دلی تھی۔ نیکی کرنے والی وہ لڑکی سوچتی تھی کہ میرا باپ سورج کو خدا مانتا ہے، صبح سویرے اٹھ کر سورج کی پوجا کرتا ہے۔ کیا یہ سورج ہمارا خدا ہے؟ کیا سورج نے پوری دنیا بنائی ہے؟ کیا ہمیں بھی اس سورج نے بنایا ہے؟ لیکن اگر یہ ہم سب کو بنانے والا ہے تو یہ ڈوب کیوں جاتا ہے؟ بادلوں میں کیوں چلا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب اسے کبھی نہیں ملا۔ جب وہ لڑکی بڑی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ آس پاس کی مسلم لڑکیاں سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے ہوئے چلتی جا رہی ہیں، اور وہ کس طرف جا رہی ہوتی اس کو یہ خبر نہیں تھی۔ اس کے دل میں خواہش جاگی کہ کیا میں بھی پڑھ سکتی ہوں؟ جہاں یہ لڑکیاں جا رہی ہیں میں بھی وہاں جا سکتی ہوں کیا؟ جب اس نے یہ بات اپنے باپ سے کہی تو اس کے باپ نے اسے خوب مارا اور کہا، ہمارے خاندان میں لڑکیاں گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی، اور نہ ہی علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے باپ نے اسے بہت مارا اور کہنے لگا، جن لڑکیوں کو دیکھ کر تم آئی ہو وہ مسلمان ہیں، نہ جانے ان کو کیا کچھ پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں، بچپن سے ان کو کیا کچھ سکھا دیا جاتا ہے کہ بڑے ہو کر مسلمان ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس لیے گھر میں بیٹھی رہو، خبردار کسی بھی مسلم کے قریب نہیں جانا، گھر میں کام کرو گی تو اچھا رہے گا۔ وہ لڑکی آنسو بہاتے ہوئے سارا دن اپنے گھر کا کام کرتی رہی اور سوچتی رہتی، کیا میری زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں آئے گی؟ اگر میری ماں ہوتی تو کم سے کم وہ تو مجھ سے محبت کرتی۔ وہ لڑکی روتی اور چپ ہو جاتی، اس کے باوجود وہ اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کا بھی خیال رکھتی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بچی بڑی ہو گئی۔ باپ نے اپنے بیٹوں کی شادی کر دی، لیکن بیٹی سے کہا، تیری شادی نہیں کروں گا، کیونکہ تو اس گھر کی نوکرانی ہے، تو کام نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ اس کا وہاں کوئی نہیں تھا جسے اس کا درد محسوس ہو۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کریں۔ اس کے بھائی تو پہلے ہی اس کے دشمن تھے۔ جب شادی ہو گئی تو باپ کے گھر کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ باپ کو اپنے بیٹوں کی یہ بات بہت زیادہ محسوس ہوئی، لیکن بیٹی کے سامنے وہ نہیں کہہ سکتا تھا، ورنہ بیٹی تانا دے سکتی تھی کہ انہوں نے گھر کا خرچ دینا بھی بند کر دیا تھا۔ وہ لڑکی ہی گھر کو سنبھال رہی تھی۔ باپ کو یہ بات بھی منظور نہ تھی کہ بیٹی گھر سے باہر جا کر کام کرے۔ ایک دن بیٹی نے اپنے پتا جی سے کہا، بابا، ہمارے گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں باہر جا کر محنت مزدوری کروں اور پھر آپ کا اور اپنا خیال رکھ سکوں۔ آپ بوڑھے ہو چکے ہو اور میں نہیں چاہتی آپ کوئی محنت مشقت والا کام کرو۔ یہ بات سن کر باپ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے کہا، تم جانتی ہو نا، ہمارے گھر سے لڑکی باہر نہیں جاتی۔ بیٹی بولی، لیکن بابا، اس وقت مجبوری ہے، تمام بھائیوں نے ہمارے گھر کا خرچ دینا بند کر دیا ہے۔ اگر ہم چند پیسے نہیں کمائیں گے تو پھر بھیک مانگنی پڑے گی، اور یہ بھیک مانگنا مجھے پسند نہیں۔ باپ نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو اس کے دل میں آیا کہ صحیح تو کہہ رہی ہے، اگر یہ کما کر نہیں لائے گی تو ہم لوگ کھانا کیسے کھائیں گے؟ ہمارے گھر میں تو فاقے ہو جائیں گے۔ اس نے مجبوراً اپنی بیٹی کو اجازت دیتی۔ وہ بیٹی کام کے لیے باہر نکلتی، محنت مزدوری کرتی، سخت محنت کرتی، لیکن وہ دیکھتی کہ کچھ لڑکیاں دوپٹہ اوڑھے ہوئے چلتی جا رہی ہیں۔ وہ بچپن سے یہ منظر دیکھتی آ رہی تھی۔ آج تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں۔ یہی سوچ کر اس نے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکیاں ایک بہت بڑے سے گھر میں جا رہی تھی۔ وہ لڑکی بھی ان کے ساتھ داخل ہونا چاہتی تھی، لیکن وہاں کے لوگوں نے اسے روک دیا اور کہا، کون ہو تم اور یہاں پہ کیا کرنے آئی ہو؟ لڑکی بولی، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ لڑکیاں آخر یہاں پر کیا کرتی ہیں، کیا ان کو کوئی کام سکھایا جا رہا ہے؟
تو وہ شخص بولا کام نہیں، یہاں پر ان کو دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ لڑکی بولی دینی تعلیم؟ تو وہ شخص بولا ہاں، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ لڑکی بولی نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ وہ شخص بولا تبھی تو تمہیں پتہ نہیں، کیا تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ لڑکی بولی اگر آپ لوگ مجھے صحیح طرح سے بتائیں کہ آپ کے دین میں کیا کیا باتیں ہیں، آپ لوگ کیا سکھاتے ہیں، تو یقیناً میں مسلمان ہونا چاہوں گی۔ اس شخص نے اسے اندر آنے دیا، پہلے اسے دوپٹہ دیا اور کہا کہ یہاں پر یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان کا درس ہوتا ہے۔ وہ لڑکی اندر گئی تو وہاں مرد اور عورتوں کا الگ الگ انتظام تھا۔ وہ لڑکی وہاں عورتوں میں بیٹھ گئی اور بزرگ کی باتیں سن کر اس کے دل میں نرمی آنے لگی۔ وہ سوالات جس کے جوابات اس کو اب تک نہیں ملے تھے، اس کو وہ سارے جواب ملتے جا رہے تھے۔ ایک دن میں ہی اس کے دل میں نور بھر گیا، روشنی ہی روشنی آ گئی۔ وہ اب تک بے چینی کی زندگی گزار رہی تھی اور یہی سوچتی تھی کہ سورج کی پوجا ہم کیوں کرتے ہیں۔ اب اسے پتہ چل گیا کہ مسلمان تو ایک اللہ کو مانتے ہیں جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، جس نے ہمیں اور جانوروں کو اور پودوں کو اور جو کچھ بھی موجود ہے سب کو بنایا ہے۔ بس یہ سارے سوالوں کے جوابات اسے ملتے جا رہے تھے۔ اس نے ایک دن وہ نصیحت سنی، پھر گھر چلی گئی۔ وہ جتنے پیسے کماتی اپنے باپ کے ہاتھ پر رکھ دیتی۔ باپ کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے اور کیا سے کیا ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دن وہ لڑکی خوشی خوشی اپنے گھر میں داخل ہوئی، کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بھائی اس کے باپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہن کو آتا دیکھا تو ان کو موقع مل گیا۔ وہ کہنے لگے کہ ابا، ہمارے گھر کی عورتیں باہر جا کر کام نہیں کرتی اور آپ کی یہ بیٹی عیاشیاں کرتی پھر رہی ہے، اسے چار دیواری سے باہر کیوں جانے دیا؟ ہم نے تو سنا ہے یہ مسلمانوں کے محلے میں جاتی ہے، دیکھ لو کہیں ہمارا مذہب ہی نہ چھوڑ دے۔ باپ تو پہلے ہی شک کی مزاج تھا، اس نے اپنے بیٹوں کی باتوں میں آ کر بیٹی کو بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی اور کہا اب تو کہیں نہیں جائے گی۔ بیٹی بولی ابا، لیکن یہ سب کون کرے گا؟ محنت مزدوری کرتی ہوں، پیسہ کما کر لاتی ہوں، یہ بھائی تو چند پیسے بھی نہیں دیتے، نہ ہی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ بھائیوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے بھی اس کو لاتوں سے مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگے زبان درازی کرتی ہے۔ اس کے بھائی کہنے لگے بابا، یقیناً یہ کہیں نہ کہیں جا رہی ہے، یہ مسلمان اسے ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ پہلے تو اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا، آج ہمارے سامنے زبان چلاتی ہے۔ بھائیوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور باپ بھی اسے دھتکار کر گھر سے باہر نکل گیا۔ پورے دن وہ بے ہوش رہی۔ صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی، اس نے وضو کیا، بڑی مشکل سے اس نے نماز فجر ادا کی اور دعا کرنے لگی، یا اللہ میرے حال پر رحم کر، میں نے جو کیا تیری رضا کے لیے کیا، میں نہیں چاہتی میں ان کے مذہب میں شامل رہوں، مجھے ان کے مذہب میں داخل نہیں ہونا۔ جب باپ گھر میں داخل ہوا تو اس وقت وہ دعا مانگ رہی تھی۔ باپ کو بہت غصہ آیا، وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کو اٹھا کر کہا یہ کیا کر رہی ہے تو؟ کس نے سکھایا ہے تجھے؟ بتا، کس نے پٹی پڑھائی ہے تجھے؟ بیٹی کہنے لگی کون سکھائے گا، علم حاصل کر رہی ہوں، صحیح علم، حق بات کہنے والے دین پر چلنے والی ہو گئی ہوں۔ باپ نے کہا یعنی تو ہمارے مذہب میں اب شامل نہیں ہے؟ بیٹی بولی الحمدللہ، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ یہ بات سن کر باپ اس پہ ہاتھ اٹھانے والا تھا۔ بیٹی بولی ابا، مجھے مارنے سے پہلے میرے سوالوں کے جواب دے دو، بتاؤ تم جس سورج کو خدا مانتے ہو اس کو کس نے بنایا ہے؟ باپ بولا اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہی ہم سب کو بناتا ہے۔ تو بیٹی نے کہا وہ غروب کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ کیوں رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے؟ وہ کیوں بادلوں میں چھپ جاتا ہے؟ کیا بنانے والا اس طرح غائب ہوتا ہے منہ چھپا کر؟ کیا بنانے والا اس طرح سے منہ چھپا کر غائب ہوتا ہے؟ بیٹی بولی بابا، تمہیں اور مجھے بنانے والا صرف اللہ ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کے اشارے پر سورج چلتا ہے، جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اس نے آپ کو اور مجھے بھی بنایا ہے۔ باپ کو اس کی باتیں سمجھ میں نہ آئی اور وہ کہنے لگا یہ کیا بک رہی ہے؟ آخر ہو کیا گیا ہے تجھے؟ لگتا ہے تجھ پر کسی مسلمان نے جادو کر دیا ہے۔ بیٹی بولی جادو نہیں کیا، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں جس مذہب کو ماننے لگی ہوں
اس مذہب میں بیٹیوں سے بہت محبت کی جاتی ہے، عورت کو بہت عزت دی جاتی ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو آپ کا دل بھی سکون میں آ جائے گا، آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی اور آخرت بھی سنبھل جائے گی۔ بابا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اسی وجہ سے آپ کا بھلا چاہتی ہوں، آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتی ہوں۔ باپ اس کی بات کو سمجھ نہیں رہا تھا۔ بیٹی نے لاکھ سمجھایا، لیکن اس نے اسے دھتکارا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ لیکن ایسا کرنے سے پہلے اس پر ایک آفت آ چکی تھی۔ اس کی ایک آنکھ میں کئی دنوں سے بہت زیادہ درد تھا۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو دھتکار کر اندر جانے کی کوشش کی تو اس کی آنکھ خود بخود پھٹ گئی اور اس میں سے خون نکلنے لگا۔ باپ چیخ رہا تھا، کہہ رہا تھا، میری آنکھ میں کوئی ناسور ہے، میری آنکھ جل رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اسے بار بار پھوڑ رہا ہے۔ میری بیٹی کو بلاؤ، وہ مجھے حکیم کے پاس لے کر جائے گی۔ بیٹی دوڑتی ہوئی بیٹوں کے گھر میں آئی۔ وہ کہنے لگے، ہم کیا کر سکتے ہیں، جاؤ، تم ان کی بیٹی ہو، تم کرو نا ان کی خدمت۔ بیٹی کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں جائے۔ وہ حکیم صاحب کو بلا کر لائی۔ حکیم صاحب نے باپ کی آنکھ دیکھی تو کہا کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو مجھے بہت عجیب و غریب معاملہ لگ رہا ہے۔ وہ باپ جو کبھی اکڑ باز ہوا کرتا تھا، آج اپنی بیٹی کا محتاج ہو گیا۔ وہ لڑکی اس کے سامنے ہی عبادت کرتی، وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ دراصل اللہ پاک نے اس کو بھی تو اپنے دین کی طرف لانا تھا۔ ایک دن بیٹی وضو کر کے نماز ادا کر رہی تھی کہ اس نے اللہ پاک کے حضور گڑ گڑانا شروع کر دیا، یا اللہ پاک، میں تجھے مانتی ہوں، ایک کافر سے مسلمان ہوئی ہوں، صرف اس لیے کہ تو ہی سب کا رب ہے، تو سب کو دیتا ہے۔ میرے باپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ وہ دعا مانگنے میں اتنی مگن تھی کہ باپ کی آواز آئی، دیکھو بیٹی، کون آیا ہے، میرے پاس آ کر کون کھڑا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر آئی تو وہاں نورانی شکل کے ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھ پر رکھا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے تھے، خاموش رہو، ہمیں خاص تمہاری بیٹی کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے، اس لیے خاموش رہو، تمہاری آنکھ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے جیسے ہی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھ ایسی ہو گئی جیسے وہ کبھی خراب ہی نہیں تھی۔ باپ حیران و پریشان ہوا۔ اس نے کہا، آپ کون ہیں اور دروازہ کھولے بغیر آپ اندر کیسے آ گئے؟ بزرگ کہنے لگے، میں اللہ پاک کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں، اس کا خاص بندہ ہوں، مومن ہوں۔ تمہارا کوئی بیٹا اس مشکل گھڑی میں تمہارے پاس نہیں ہے، کون کام آیا؟ یہی بیٹی نا جس کو تم بوجھ سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے اس پر اپنا کرم کیا اور یہ مسلمان ہوئی۔ اگر تو بھی اپنا بھلا چاہتا ہے تو تو بھی کلمہ حق پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ باپ تو پہلے ہی بہت دکھی تھا، اس کے کسی بیٹے نے اس کا خیال نہ رکھا، اس کی خیریت تک پوچھنے نہیں آئے، اور بیٹی کی وہ حالت دیکھ کر اس کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ سچ کہتی ہے، اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے کہا، میں کلمہ حق پڑھتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ وہ بزرگ جو بھی تھے انہوں نے باپ کو کلمہ حق پڑھایا، اور وہ باپ جو اپنی بیٹی سے اتنی سخت نفرت کرتا تھا کہ بس اس کو دفنانا چاہتا تھا، وہ اپنی بیٹی سے محبت کرنے لگا۔ باپ اب صحت مند ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، بیٹی، اب تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، میں خود محنت مزدوری کروں گا، جب تک میری سانس ہے تم گھر سے باہر جا کر کام نہیں کرو گی، بس تم میری خدمت کرتی رہو، اسی سے تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ یہاں تک کہ جہاں وہ لڑکی پہلی بار گئی تھی علم سیکھنے، جہاں کے عورتوں اور مرد حضرات کا الگ الگ انتظام تھا، وہاں وہ دونوں ساتھ ساتھ جاتے اور دینی تعلیم حاصل کرتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ حافظ۔